أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم کلا لا تطعه واسجد واقترب. یہ ضابطہ دنیا والوں کے ہاں مسلمہ ہے، کہ انسان کو جس سے محبت ہو اس کا قرب تلاش کرتا ہے، اس کے قریب ہونا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے محبت کے لیے جتنے الفاظ ہیں ان میں ایک لفظ الفت ہے، جس کا مطلب ہی قریب ہونا اور اکٹھا ہونا ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ اعلان فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اگر ایمان صحیح ہے تو پھر یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا جو لوگ ایمان لائے وہ ہر شے سے پڑھ کر اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں. ان کی باقی ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہوتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہی اللہ سے متعلقہ چیزوں سے محبت کرتے ہیں، یا پھر ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں جن سے محبت کی اللہ نے اجازت دی ہے. سب سے بڑھ کر ان کے دلوں میں محبت اللہ کی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو جب اللہ کی محبت ہے تو انسان کو اللہ کا قرب تلاش کرنا چاہیے. اب اللہ کے قرب کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح البخاری میں حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ کسی چیز کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا قرب ان عبادات کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے جو میں نے اپنے بندے پہ فرض کی ہیں. پھر ساتھ فرمایا کہ اگر فرض عبادات کے ساتھ ساتھ میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے بھی میرا قرب تلاش کرنے والا بن جائے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر.
تو بہرحال معلوم ہوا کہ اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے فرض عبادات برسر فہرست ہیں، جو ایمان اور توحید کی پہچان ہے۔ ان فرض عبادات میں سے ہی ان دنوں میں کیا جانے والا عظیم الشان عمل ہے قربانی۔ یہ لفظ ہی بتلا رہا ہے کہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ قربانی، اسے قربانی کہتے اس لیے کہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن اللہ کا قرب قربانی کے ذریعے تب حاصل ہوگا جب دوسری شرائط پوری ہوں گی۔ ان دنوں میں گلیوں میں محلوں میں ایک عجیب صورتحال نظر آئی۔ قربانی کے جانور چھوٹے بڑے باندھ کے راستہ بند کیا ہوا ہے، پنکھے لگائے ہوئے ہیں، دن بھی جانوروں کے پاس، رات بھی جانوروں کے پاس، نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء۔ یاد رکھیں اس قسم کی قربانی پہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں روپیہ کیوں نہ لگا دیا جائے، اگر جانور کے ساتھ جانور بن جانا ہے تو اللہ کا قرب نہیں ملے گا، اللہ سے دوری ملے گی۔ اتنی فضیلت والے دن یہ یکم ذوالحجہ سے آج کے دن سمیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پورے سال میں اور کوئی دن شان و عظمت میں ان دنوں کے برابر نہیں۔ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه الايام العشر، لیکن اتنی فضیلت والے دن ہونے کے باوجود مسجدیں پہلے سے بھی خالی ہیں۔ تو خالی جانور کے گلے پہ چھری چلانے سے کیا بنے گا؟ نماز پڑھتا نہیں۔ قرآن تو پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں قربانی کا ذکر کیا ہے تقریباً اکثر مقامات پہ ساتھ نماز کا پہلے ذکر کیا ہے۔ جہاں حکم دیا وہاں کیا فرمایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو۔ اور نماز پہلے ہے، قربانی بعد میں ہے۔ نماز مفت میں نہیں پڑھی اور قربانی پہ کروڑوں روپیہ یا لاکھوں روپیہ لگا دیا، لیکن کیا ہے، بس جانور کے ساتھ جانور ہی ہو گیا۔ جانور سجایا ہوا ہے، ساتھ ڈھول پیٹا جا رہا ہے، شہر میں ایک جانور گھمائے جا رہے ہیں، یہ فلاں سیٹ کے جانور ہیں۔ اس طرح تو قربانی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ پھر عجیب و غریب قربانی کے موقع پہ بھی منظر بنا ہوا ہے۔ قربانی والے دن بھی فجر نہیں پڑھی، ایسے ایسے لوگ ہیں عید بھی نہیں پڑھی، قربانی کر رہا ہے۔ نماز تو پہلے فصلی لربک وانحر۔ دوسرا مقام پڑھی، قل ان صلاتی ونسکی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یقیناً میری نماز اور میری قربانی، اور نماز پہلے قربانی بعد میں، جو بے نماز ہے اللہ کی قسم کروڑوں کے جانور ذبح کر دے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز میں پاس ہے اللہ فرمائیں گے لاؤ باقی کھاتے بھی اس کے لاؤ، لاؤ اب روزے کے رجسٹر، حج کے رجسٹر، زکوٰۃ عشر کے رجسٹر، صدقہ خیرات کے رجسٹر، ذکر اذکار کے کھاتے لاؤ باقی بھی۔
اور اگر نماز میں فیل، اللہ فرمائیں کہ باقی سارے کھاتے بند کر دو، جو نماز میں فیل ہے وہ سارے دین میں ہی فیل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ابھی موقع ہے، ابھی قربانی کی نہیں۔ جو بے نماز ہے وہ سچی توبہ کرے، مستقل نمازی بنے، تب قربانی کا فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیں قربانی سے پہلے نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی قرب کا سب سے بڑا ذریعہ نماز کو قرار دیا، پھر قربانی ہے۔ واسجد واقترب ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے سجدہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں تو ساری فرض عبادات اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن فرمایا اقرب ما یکون العبد لربہ تعالی فی السجود، بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب نماز کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، نماز کے ذریعے۔ کیوں؟ نماز میں ایمان کی ساری باتیں جمع ہیں۔ ایمان ہے دل سے ماننا، ساتھ زبان سے اقرار، اعضائے بدن سے عمل۔ نماز میں تینوں چیزیں جمع ہیں۔ اگر دل ساتھ نہیں تو نماز بھی کسی کام کی نہیں نہ رہے گی۔ تینوں چیزیں جمع، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کو ایمان کہا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ اللہ اکبر۔ اور جتنے باقی بڑے بڑے فرائض ہیں، ارکان اسلام ہیں، سب کا حصہ نماز کے اندر موجود ہے۔ آج کئی لوگوں نے بینر لگایا ہوتا ہے، کیا آج آپ نے درود پڑھ دیا ہے؟ خالی درود پڑھے، نماز نہیں پڑھتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درود کی شان بیان کیا، آپ نے فرمایا نماز میں فیل تو پورے دین میں فیل۔ وہ یہ لکھو کہ آج آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، نماز پڑھے گا تو درود آ جائے گا، خالی درود پڑھے گا تو نماز نہیں آئے گی۔ کہ جی درود میں نماز ہے، درود میں نماز نہیں، نماز میں درود موجود ہے۔ نماز پڑھے گا تو درود بھی پڑھے گا، خالی درود پڑھے گا تو نماز تو نہیں ہوگی۔ ہم بڑے اعمال چھوڑ کے چھوٹے اعمال پہ لگ گئے۔ نماز کے بغیر تو درود کا فائدہ نہیں۔ نماز پڑھے گا تو درود اپنے آپ پڑھا جائے گا۔ ہر نماز میں درود موجود ہے، سلام بھی موجود ہے۔ اور جو بہترین درود اور سلام نماز میں ہے اور کسی شکل میں نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہ آدمی باوضو ہو کے آیا ہے، اللہ کے گھر میں آیا ہے، قبلہ رخ ہے، بڑے خشوع خضوع کی کیفیت ہے، اتحیات میں پہلے سلام ہے، پھر درود بھی موجود ہے۔ وہ سلام بھی ایسا سلام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز میں سلام ان الفاظ میں کہتا ہے نا، وعلی عباد اللہ الصالحین، صحیح البخاری کی حدیث ہے، فرمایا اصاب کل عبد صالح للہ فی السماء والارض، اللہ کا جو نیک بندہ آسمان میں ہے اور زمین میں، تمہاری سلام اسے پہنچ جاتی ہے۔ یہ ایسا سلام ہے جس کو ہر بندے تک پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس کے پہنچنے کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ ہر نیک بندے یہ ایسا سلام ہے۔ تو اس لیے نماز پہلے، قربانی بعد میں۔ قربانی اللہ کے قرب کا ذریعہ ضرور ہے، لیکن جب بنیادی شرائط پوری کریں گے تو قرب کا ذریعہ بنے گا۔ بہرحال یہ عظیم الشان عمل ہے، لیکن ہمیں اس کے آداب، لوازمات، شروط ساری پوری کرنی چاہیے۔ باقی تفصیل آپ خطبہ میں سن چکے ہیں۔ یہ اہم موقع ہے، اس موقع پہ بہت سارے وہ لوگ بھی آتے ہیں جو عام موقع پہ نہیں آتے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ نماز کی خصوصی اہمیت بیان کی جائے۔ قربانی بہت سارے کرنے والے بھی بے نماز ہیں، پیسہ خرچ کر لیتے ہیں، نماز مفت میں نہیں پڑھتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح سیدھی سمت پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انداز بدل بدل کے یہ چیزیں جمع کی. صحیح البخاری میں حدیث ہے, آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا, اللہ اکبر, جس نے ہمارے جیسی نماز پڑھی, واستقبل قبلتنا, ہمارے قبلے کو منہ کیا, واکل ذبیحتنا, اور ہمارا ذبیحہ کھایا. ذبیحہ اس حدیث میں بھی نماز کے بعد ہے. من صلی صلاتنا, جس نے ہمارے جیسی نماز پڑھی. یہ بھی وضاحت کی کہ نماز وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی. فرمایا جس نے ہمارے جیسی نماز پڑھی اور ہمارے قبلے کو منہ کیا اور ہمارا ذبیحہ کھایا, فذالک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ, یہ موٹے موٹے کام کرنے والا وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ کا بھی ذمہ ہے, اللہ کے پیغمبر کا بھی ذمہ ہے. صحیح البخاری میں حدیث. بے نماز کے لیے کوئی نہیں ہے ذمہ. تو اس لیے نماز پہلے, قربانی بعد میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اول کو اول رکھنے کی اور دوسری چیزوں کو دوسرے درجے پہ رکھنے کی, جو جس کا مرتبہ ہے عقائد میں, عبادات میں, معاملات پہ, اس پہ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال صالحہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نمود و نمائش, ریاکاری, دکھلاوے سے محفوظ فرمائے. جتنے مسلمان بندے بندیاں بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ بیماروں کو ایسی شفا دے کہ بیماری کا نشان بھی باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ دکھوں دردوں میں مبتلا لوگوں کے دکھ درد دور فرمائے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے. جو مقروض ہیں اللہ ان کی گردنیں قرض کے بوجھ سے رہا فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ حلال, طیب, ستھرا, پاکیزہ, بابرکت ذریعہ معاش عطا فرمائے. جن کا ذریعہ ہے برکت نہیں ہے اللہ ان کے رزق حلال میں خیر و برکت اور خیر کثیر پیدا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ اپنی رحمت سے نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرمائے. جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں اللہ اپنے فضل سے نیک بیٹے عطا فرمائے. جو بچوں بچیوں بھائیوں بہنوں کے رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں, یہ بھی ایک انسانی ضرورت ہے, اللہ مناسب رشتے مہیا فرمائے. ہم سارے ہی محتاج ہیں, غنی اور بے نیاز تو صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز ضرورتیں, نیک تمنائیں, اچھی آرزویں پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پہ اسلام میں داخل فرمائے. پکا سچا نمازی, با عمل, با اخلاق, با کردار مومن و مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے. اندرونی بیرونی ظاہری و باطنی دشمنوں اور سازشوں سے بچائے. امن و سلامتی کا گہوارہ اور اسلام کا قلعہ بنائے. اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. عالم اسلام کو عالم کفر کی سازشوں سے بچائے. بالخصوص وہ علاقے جہاں خون مسلم بہہ رہا ہے, انسانیت تڑپ رہی ہے, لوگ سسک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بے بسوں, بے کسوں, مظلوموں کی مدد فرمائے. ہمیں بھی ہر طرح سے ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے مومن بندے بندیاں, ایمان والے, توحید والے, اسلام والے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو گناہوں کی معافی عطا فرمائے. ان کی بشری خطائیں معاف فرمائے. انہیں اعلیٰ علیین میں اونچا درجہ عطا فرمائے. اللہ انہیں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے. اللہ ان کی قبریں جنت کے بغیچے بنائے. انہیں قبر کے عذاب اور جھٹکے سے بھی محفوظ فرمائے. تا حد نگاہ اللہ ان کی قبریں وسیع فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ربنا تقبل عباداتنا وضحايانا حج المحاجين وعمرة المعتمرين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ادخلنا في السلم كافة ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك تمام النعمة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبل
فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك حب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم إنا نعوذ بك من فساد ذات البين التي هي الهالكة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.